الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیقت سے حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع خصال محمد، حیدر بہار باغ جمال محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. سرکار کے
ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زبان کا، سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زبان کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ خالق کائنات کا کروڑواں شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اکٹھے ہو کر اپنے گھر میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلنے کی دعا کی گئی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو خالق کائنات نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جن پر اللہ نے فضل کیا وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں، اور وہ لوگ جو صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی لوگ مخلص لوگ ہیں اور یہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اگر ہم کسی سائنسدان کے پیچھے چل کر اپنی زندگی گزارے، ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں، کسی دنیا دار کے پیچھے چل کر ہم اپنی زندگی بسر کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں۔ اگر ہم کسی کاروباری کے پیچھے چل کر اپنی زندگی بسر کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو شخص ان انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چل کر اس سے دوستی رکھ کر اپنی زندگی بسر کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ یہی لوگ سچے لوگ ہیں، انہی کی دوستی سچی دوستی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف رجوع کیا، جس نے میری طرف رجوع کیا، ان کی پیروی کرو، ان کا دامن پکڑو، ان کے نقش قدم پر چلو اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ان کی پیروی کرو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ حبلہ الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب
اللہ ہماری شان اگر سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شان اگر سے بھی زیادہ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ لیکن اگر اسے دیکھنا ہو تو ہمیں معرفت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کی آنکھ میں، اگر ہم اپنی آنکھ میں سرما لگا لیں، اب وہ سرما ہماری آنکھ کے سب سے زیادہ قریب ہے، جو سرما ہماری آنکھ میں لگا ہے وہ ہماری آنکھ کے سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن وہ لگا ہوا سرما ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر دیکھنا ہو تو ہمیں کسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر شیشے کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ جب ہم شیشہ دیکھیں گے ہماری آنکھ میں لگا ہوا سرما ہمیں نظر آئے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شان سے ہے تو قریب، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اللہ والوں کا ہمیں دامن پکڑنا پڑے گا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، اگر اللہ والوں کے پاس ہم جا کر بیٹھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں نصیب ہوگی۔ اور حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت کا پابند ہوگا، اور یاد رکھیں کہ دامن بھی اسی کا پکڑا جائے گا کہ جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہوگا، اسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو جو 5 وقت کا نمازی ہو، جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہو اور سنت رسول اس کے چہرے پر سجی ہو، تو پھر اس کا قول فعل، اس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو، تو پھر ہم اسی پیر کے متعلق کہیں گے کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے پیر کا دامن پکڑو کہ جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کامل ولی کی پہچان کرنی ہو، کسی اللہ والے کی پہچان کرنی ہو، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے ہمیں خدا یاد آ جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی جو یاد جس کو دیکھ کر آ جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتا دیا کہ جس کا چہرہ دیکھ کر ہمیں خدا یاد آ جائے، وہ جس کو چہرہ دیکھ کر ہمیں اللہ رب العزت یاد آ جائے، وہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوگا، جو شخص احکام الہی کا پابند ہوگا، ہمیں اسی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے صرف ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس اب ہم مسلمان ہو گئے۔ نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے کچھ احکامات ہیں، اگر ہم نے ان کی پابندی نہ کی تو ہمارا مسلمان ہونا صرف ایک نام کا مسلمان ہونا رہ جائے گا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی، اس کی حدود و قیودات پر بھی عمل کرنا ہوگا، ورنہ ہم صرف نام کے مسلمان ہوں گے۔ جیسے ہمارا لباس، ہماری صورت، ہماری سیرت، ہمارا رسم و رواج اگر دیکھا جائے تو آج ہمارا لباس سکھوں اور بدمزگوں جیسا ہے، ہمارا چل پھر کر کھانا کھانا انگریزوں جیسا ہے۔ کیا ہمیں اسلام یہی سبق سکھاتا ہے؟ کیا دین نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے؟ کیا خدا اور رسول کا یہی حکم ہے؟ کیا مسلمانی اسی کا نام ہے؟ نہیں، اگر ہم پکے اور سچے مسلمان بن جائیں گے، شریعت مصطفیٰ کے پابند ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں اگر سچے اور پکے مسلمان بننا ہے تو کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کر کسی اللہ والے سے ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہوگی، احکام شریعت اس سے سیکھنے ہوں گے، پھر ہم کامل مکمل مسلمان بنیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 15 پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ نے ان سے بڑا عالیشان خطاب کیا، بڑا عالیشان وعظ و نصیحت آپ کو کیا، اور وعظ و نصیحت کے بعد ایک آدمی نے سوال کر دیا۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا میں ہے؟ کیا آپ سے بڑا بھی عالم کوئی اس دنیا میں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا اس دنیا میں عالم اس روح زمین پر کوئی انسان نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تجھ سے بڑا عالم حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ جو علم حضرت خضر علیہ السلام کو میں نے عطا کیا ہے وہ علم میں نے تجھے بھی عطا نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اگر میں خضر علیہ السلام سے ملنا چاہوں تو میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں؟ میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، دو دریا آپس میں ملتے ہیں اور اس مقام پر بھونی ہوئی مچھلی، پکی ہوئی مچھلی کود کر پانی میں تیرنا شروع کر دے، وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام تجھے ملے گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا۔ آج جس مقام پر بحر فارس موجود ہے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا جو غلام تھا وہاں پر پہنچے، اور رات کا کافی پہر ہو چکا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناشتے کے لیے اپنے ساتھ ایک مچھلی بھون کر اپنے ساتھ رکھ لی، اور موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی اپنے ساتھ رکھی، اور وہاں پر رات کا کافی پہر ہو چکا تھا اور آرام کرنے کے لیے آپ وہاں پر ٹھہر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، آپ آرام فرمانے لگے، اور آپ کا جو غلام تھا وہ بیدار تھا، جاگ رہا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ آب حیات کا جو پانی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام کے پاس جو مچھلی تھی وہ وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی اور اس پانی میں تیرنا شروع کر دیا۔ اس مچھلی جو بھونی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو کر اس پانی میں اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ تو آپ کا جو غلام تھا وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور جب صبح کا وقت ہوا تو آپ یہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتانا بھول گئے، اور آپ اٹھے اور آپ نے ویسے ہی سفر شروع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں آپ نے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ جب دوپہر کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اور انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ جو میں نے تجھے مچھلی پکڑائی تھی وہ مچھلی کدھر ہے؟ تو پھر آپ بہت پریشان ہو گئے، اور آپ کو بتایا کہ وہ جو مچھلی تھی وہ جہاں پر ہم آرام فرما رہے تھے وہیں پر وہ مچھلی زندہ ہوئی، اور پانی میں اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ اس پانی میں مچھلی نے تیرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلو، جس مقام کی ہمیں تلاش تھی وہی مقام تھا جو تو نے مجھے بتایا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس اس مقام پر پہنچے اور جا کر وہاں پر دیکھا، اور حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات وہاں پر ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو بتایا کہ میں موسیٰ ہوں، اور اللہ رب العزت نے جو تجھے علم طریقت عطا فرمایا ہے میں وہ تجھ سے سیکھنے آیا ہوں، میں تجھ سے سیکھنے آیا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ تو چل سکتے ہیں، لیکن آپ جو میں کام کروں گا آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے امام تھے اور خضر علیہ السلام طریقت کے امام تھے۔ جو کام حضرت خضر علیہ السلام نے کرنے تھے وہ بظاہر تو شریعت کے خلاف تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام
وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ چلنے لگے۔ آپ جب چل رہے تھے تو آپ نے ایک دریا کو عبور کرنا تھا، تو وہ جو کشتی چلانے والا تھا اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا۔ خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ جی میں آپ کو دریا تو عبور کروا دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے اس کا کرایہ نہیں لوں گا، کیونکہ آپ ایک اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں اور برگزیدہ بندے ہیں، لہٰذا میں آپ سے اس کا کرایہ نہیں لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے۔ جب دریا کے آپ درمیان پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سے کے درمیان سے 2 پٹے اکھاڑ دیے، اس کشتی کے 2 پٹے اکھاڑ دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یار اس کشتی والے نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کا نقصان بھی کر دیا۔ جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اسے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یار اس نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور تو نے اس کی کشتی کا نقصان بھی کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جو میں کام کروں گا تو اس پر صبر نہیں کر سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی، لہذا ہم آگے چلتے ہیں، اب مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ چلتے رہے، آپ ایک میدان میں پہنچے جہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، وہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بہت حسین اور جمیل بچے کو پکڑا اور ایک دیوار کی آڑ میں لے جا کر اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بڑے حیران ہوئے کہ یار اتنا حسین و جمیل بچہ تھا، تو نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جو میں کام کروں گا اس پر صبر نہیں کر سکے گا، لہذا تو میں تیرے ساتھ اب اور نہیں چلوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی اب مجھے معاف کر دے، اب اگر میں آپ کے سے کوئی سوال کروں تو آپ بے شک مجھ سے جدائی حاصل کر لینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ اب آپ ایک ایسی بستی میں پہنچے، اب آپ بہت زیادہ تھک بھی گئے تھے اور آپ کو دونوں کو بھوک بھی لگی تھی۔ ایک بستی میں جا کر آپ نے صدا لگائی کہ ہم آپ کے پاس مہمان آئے ہیں، لہذا آپ ہماری مہمان نوازی کیجئے اور ہمیں کھانا اور ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیجئے۔ اور اس بستی والوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس نہ مہمان نوازی کرنے کے لیے کوئی چیز ہے اور نہ آپ کو کچھ دینے کے لیے کوئی چیز ہے، لہذا ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ وہاں پر سے چل رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی دیوار جو گرنے والی تھی، اسی بستی کے اختتام پر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑی دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یار تو اس دیوار کو گرنے دیتا، اگر وہ گر جاتی ہم مزدوری کر کے ہمارے پاس کچھ پیسے آتے تو ہم اس سے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہمارا اور تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جو میرے کام جو میں کروں گا تو اس پر صبر نہیں کر سکے گا، لہذا اب میں تجھ سے جدائی اختیار کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے مجھے جو تو نے 3 کام کیے مجھے اس کی حکمت تو بتا کہ تو نے اس کشتی کے پھٹے کیوں اکھاڑے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس کشتی کے پھٹے اس لیے اکھاڑے تھے کہ دریا کے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ جس کی بھی کشتی آتی تھی وہ اسے صحیح سلامت جو کشتی دیکھتا تھا اس کشتی کو چھین لیتا تھا، اور جو وہ کشتی چلانے والا تھا وہ بڑا غریب تھا، اگر اس کی کشتی چھن جاتی تو اس کے بچے بیچارے بھوکے مر جاتے، لہذا میں نے اس بھٹی میں تو اس کشتی کو عیب دار کر کے اس ظالم بادشاہ سے بچایا تھا تاکہ وہ دوبارہ اس بھٹوں کو جوڑ کر اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکے، اور وہ جو بچہ جس کو میں نے قتل کیا تھا
وہ اس بچے کے جو ماں باپ تھے وہ بڑے نیک تھے، بڑے اللہ اللہ کرنے والے تھے، بڑے نیک تھے، اور یہ بچے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ گمراہ ہو جائیں، لہذا اس وجہ سے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ رب العزت اس بچے کے عوض ان والدین کو اور بچہ عطا فرما دے گا، لہذا میں نے اس کے والدین کی اس والدین کے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کیا تھا۔ اور تیسرا کام، جو دیوار کے بستی والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہماری مہمان نوازی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، لیکن پھر بھی میں نے اس بستی والوں کی دیوار کو اس لیے سیدھا کیا کیونکہ وہ جو دیوار تھی ایک دو یتیم بچوں کے والد نے بنائی تھی، اور اس کے والد نے اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ چھپایا تھا۔ میں نہیں یہ چاہتا تھا کہ یہ دیوار گرتی اور ان یتیم بچوں کا مال یہ بستی والے لوٹ لیتے، لہذا میں نے اس وجہ سے ان یتیم بچوں کا مال بچانے کے لیے اس دیوار کو سیدھا کیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت خضر علیہ السلام سے معافی مانگی اور کہا کہ جی آپ کا جو علم تھا وہ میں نہیں سیکھ سکتا، اور آپ کا جو علم ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، میں تو شریعت کا پابند ہوں، مجھے تو صرف شریعت کا ہی پتہ ہے۔ اور ایک بات اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں علم طریقت حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ رب العزت اگر چاہتا تو وہی ان کے اوپر بھیج کر انہیں یہ سارا علم بتا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس وجہ سے یہ ہمیں سبق دینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اگر علم طریقت حاصل کرنا ہو تو کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا۔ آج ہمیں بھی اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم طریقت کو جاننا ہے، تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا دامن دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد فردوس طبہ شرقیہ پر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سردار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا چوتھا سالانہ عرس پاک منایا جا رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا شعیب احمد نوری صاحب حاصل کو سے تشریف لا رہے ہیں۔ تمام حضرات عرس پاک کی محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارن حاصل کریں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سنتے جاؤ۔